بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فوجی ساز و سامان کے اس ذخیرے میں جو راجہ جے پال نے غزنی پر حملے کے لیے لاہور کے مضافات میں ڈھیر کر رکھا تھا، جلدی آگ پکڑنے اور پھیلانے والے ڈھیر خیموں کے تھے۔ یہ ہزارہا خیمے تھے جنہیں لپیٹ کر ڈھیروں کی صورت میں رکھا گیا تھا۔ فوج کے ساتھ رسد لے جانے کے لیے بیل گاڑیاں تھیں، ہر ایک دوسری کے ساتھ لگا کر کھڑی کی گئی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بے انداز سامان تھا جو کم و بیش 1.5 میل لمبے اور 4-5 فرلانگ چوڑے رقبے میں پڑا تھا۔ اس رقبے میں درختوں کی بہتات تھی۔ راجہ جے پال کو جلدی کوچ کرنا تھا، اس لیے یہ سامان تیاری کی حالت میں باہر ہی پڑا رہنے دیا گیا تھا۔ اس پر پہرے کا معمولی سا انتظام تھا۔ گشتی سنتری گھوڑوں پر اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ فوجی سامان کو کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہو یا کوئی سامان چوری ہو گیا ہو۔ خطرہ صرف مسلمانوں کی طرف سے تھا، لیکن مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ انہیں ہندو اپنا زرخرید غلام سمجھتے تھے۔ یہ تو راجہ جے پال کو معلوم تھا کہ اس کی ریاست میں غزنی کے جاسوس موجود ہیں، لیکن اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ مسلمان اس کی جنگی قوت کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اس نے اتنے بڑے فوجی ذخیرے کی حفاظت کا وہ انتظام نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا۔ ہندو رعایا کا تو اسے ڈر ہی نہیں تھا۔ اس نے پنڈتوں کے ذریعے ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت پھیلا رکھی تھی کہ ہر ہندو یہ خواہش لیے ہوئے تھا کہ ان کا راجہ مسلمانوں کے ملکوں پر حملے کرے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر ہندو مت میں لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہندوؤں نے اپنے راجہ کو مالی مدد دی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر روپیہ، پیسہ اور سونا دیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہندو عورتیں سود کاٹ کر بازاروں میں بیچتی اور آمدنی راجہ کے خزانے میں جمع کرا دیتی تھی۔ لہٰذا غزنی پر حملے کے لیے یہ جو فوجی سامان کے انبار اکٹھے کیے گئے تھے، ان میں ہندو رعایا کا خون پسینہ شامل تھا۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی بھی ہندو اس سامان کو نقصان پہنچائے گا۔ نقصان پہنچانے والے لاہور پہنچ چکے تھے۔ یہ شہبازوں سے لڑ جانے والے ممولے تھے، آتش نمرود میں کود جانے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اس نظریے کے قائل تھے کہ اپنے دشمن بادشاہ کا تختہ الٹنے کے لیے بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور فوج کو نقصان پہنچانے کے لیے فوج کی ہی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایمان مضبوط ہو تو مضبوط قلعے بھی سر کیے جا سکتے ہیں۔ وہ اس مذہب کے سرفروش تھے جو محمد بن قاسم عرب کی سرزمین سے اس دھرتی میں لایا تھا۔ وہ ہندوستان میں اسلام کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے پروانے تھے جو اسے اپنے خون سے جلتا رکھنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ وہ آئے گھوڑوں پر تھے۔ ان کے دو ساتھی شام کو عمران بلازری اور لاہور کے 2-3 اور ذمہ دار جاسوسوں کو لاہور میں اپنی موجودگی اور مقصد کی اطلاع دے کر شہر سے نکل گئے تھے۔ وہ غریبانہ سے کپڑوں میں ملبوس ذریعہ معاش کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والے مسافر لگتے تھے۔ رات کو جب شہر سو گیا تھا، وہ شہر سے دور ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس مقصد پر جس کی خاطر وہ آئے تھے جانیں قربان کرنے کا حلف اٹھایا۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے اور ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ انہیں ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ وہ زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ گھوڑے کچھ دور باندھ کر وہ 1.5 میل لمبے ذخیرے کے مختلف اطراف کو 2-2 ہو کر پھیل گئے۔ ان کے پاس چھوٹے مشکیزے تھے جو مسافر اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ پانی کے لیے رکھتے ہیں، مگر ان کے مشکیزوں میں پانی نہیں، تیل تھا، اور ان کے پاس آگ لگانے والا سامان بھی تھا۔ ایک جگہ سے 2 گھوڑ سوار سنتری آگے چلے گئے تو وہ جانباز پیٹ کے بل رینگتے آگے آگے اور خیموں کے 2 ڈھیروں کے درمیان جا کر رک گئے۔ انہوں نے مشکیزوں کے منہ کھولے اور تیل خیموں کے ڈھیروں پر چھڑک دیا۔ پیشتر اس کے کہ سنتریوں کو تیل کی بو آتی، اسے آگ لگا دی گئی۔ عین اس وقت ایک اور جگہ سے شعلہ اٹھا۔ سنتریوں نے شعلے دیکھے تو انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ وہ آگ کی دونوں جگہوں تک آئے تو کئی اور جگہوں سے شعلے اٹھے۔ 4 جان بازوں نے بیل گاڑیوں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ پیشتر اس کے کہ سنتری جان سکتے کہ یہ آگ کیسے لگی ہے۔ آگ لگانے والے نکل گئے تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں تک پہنچے اور شعلوں کی روشنی سے دور رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے۔ ہوا کی رفتار کافی تھی، شعلے تیزی سے پھیلنے لگے۔ سوئے ہوئے سنتری جاگ اٹھے۔ جاگے ہوئے سنتری شعلوں کے نرغے سے بچنے کے لیے بھاگ اٹھے۔ ان سب کے شور غوغا اور ہڑبونگ نے شعلوں کی آواز کو اور زیادہ بھیانک بنا دیا۔ شہر میں جتنی بھی فوج تھی بیدار ہو گئی اور آگ پر ٹوٹ پڑی۔
آگ 1.5 میل لمبے اور اس سے نصف چوڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ درخت جھلس رہے تھے۔ فوج کے لیے آگ پر قابو پانا ممکن نہیں تھا۔ شعلے اتنے اونچے جا رہے تھے کہ کوئی فوجی قریب جانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ اس سامان کو بچائیں جس تک ابھی آگ نہیں پہنچی تھی۔ شہر کی تمام تر آبادی جاگ اٹھی۔ مسلمان خوش تھے، مگر ہندوؤں پر ہول طاری ہو گیا۔ وہ اس آگ کو آگ کے دیوتا کا قہر سمجھ رہے تھے۔ مندروں کے شنکھ اور گھنٹے بجنے لگے۔ عورتیں مندروں کو دوڑ پڑی۔ مردوں کو فوجی ہانک کر لے گئے۔ پانی کنوؤں سے نکالا جا رہا تھا۔ گھوڑا گاڑیوں پر بڑے مشکیزے اور ڈول لا کر دریا سے پانی لایا جانے لگا، لیکن شعلے اتنے اونچے اور ایسے ہیبت ناک تھے کہ نصف میل دور سے بھی ان کی تپش ناقابل برداشت تھی۔ تمام سنتریوں کو قتل کر دو، انہیں اس آگ میں زندہ پھینک دو۔ یہ راجہ جے پال کی آواز تھی۔ وہ چیختا چلاتا، حکم دیتا اور گالیاں بکتا پھر رہا تھا۔ جس گھوڑے پر وہ سوار تھا، وہ گھوڑا بھی اس کی طرح غصے اور بے چینی میں ہنہناتا تھا۔ اس کے درباری وزیر اور جرنیل اس کے عتاب سے خوف زدہ اور فوجیوں اور شہریوں کو حکم اور گالیاں دیتے پھر رہے تھے۔ تھوڑا سا سامان بچایا جا سکا۔ راجہ اور اس کے جرنیل وغیرہ تھک ہار کر پیچھے ہٹ گئے اور بے بسی کے عالم میں آگ کے قہر کو دیکھنے لگے۔ یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ آگ کس طرح لگی ہے، راجہ جے پال نے کہا۔ یہاں جتنے سنتری تھے انہیں قید خانے میں لے جا کر الٹا لٹکا دو۔ ان میں جو بتا دے کہ آگ کس طرح لگی تھی اسے اتار لینا، باقی سب کو اسی حالت میں مر جانے دو۔ 15 دنوں کے اندر اندر سامان پورا کرو۔ میں چند دنوں میں کوچ کرنا چاہتا تھا۔ سبکتگین کے مرنے کی اطلاع ملتے ہی ہمیں کوچ کر جانا چاہیے تھا۔ اب جو وقت گزرتا جائے گا، سبکتگین کے جانشین کو تیاری کا موقع ملتا رہے گا۔ یہ مسلمانوں کا کام بھی ہو سکتا ہے، راجہ کے وزیر اودے شنکر نے کہا۔ کیا مہاراج کے ذہن میں نہیں آئی کہ غزنی کے 2 قیدی بھاگ گئے ہیں؟ یہ ان کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے۔ تمام مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لو، راجہ جے پال نے حکم دیا۔ کسی پر ذرا سا بھی شک ہو اسے میرے سامنے لے آؤ۔ گھروں سے جتنی نقدی زیورات اور اناج ملے وہ اپنے قبضے میں لے لو۔ لیکن راجہ نے ذرا سوچ کر کہا، میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ اتنی جرت نہیں کر سکتے۔ یہ ناپاک قوم اس سے زیادہ جرت بھی کر سکتی ہے، ایک جرنیل نے کہا۔ آپ غزنی کے 2 قیدیوں سے ان کی فتح کا جو راز معلوم کرتے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس قوم میں اتنی زیادہ جرت ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کی یہ جرت توڑنی ہے۔ میں اس کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ جرت ہماری فوج میں نہیں، اور یہ بھی کہ ہماری فوج کی جو نفری غزنی کے حملے سے بچ کر آئی ہے اس پر ابھی تک مسلمانوں کی فوج کا خوف سوار ہے۔ تو اپنے سپاہیوں کو بتاؤ کہ یہ ہمارے دیوتاؤں اور مسلمانوں کے پیغمبروں کی لڑائی ہے، راجہ جے پال نے کہا۔ انہیں بتاؤ کہ مذہب کی اس لڑائی میں جو ہندو مارا جائے گا وہ دوسرے جنم میں خوبصورت پرندوں کی شکل میں دنیا میں آئے گا اور کھلی فضاؤں اور خوشنما باغوں میں چہچہاتا اور اڑتا پھرے گا۔ راجہ جے پال کے دماغ پر پنڈت سوار تھے۔ وہ حقیقت سے دور ہٹ گیا تھا۔ اس نے کہا، معلوم نہیں کس کے گناہوں سے دیوتا ہم سب سے ناراض ہیں۔ قربانی کے لیے وہ لڑکی مل گئی ہے جسے پنڈت تلاش کر رہے تھے۔ اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا گیا ہے۔ 15ویں روز اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ مہاراج، ایک جرنیل نے کہا، آپ کو برا لگے تو معاف کر دینا۔ فتح حاصل کرنے کے لیے ایک لڑکی کو ذبح کرنا کافی نہیں، فوج کے ہر آدمی کو ذبح ہونے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، آپ کو بھی مجھے بھی۔ جب تک ہماری قوم ایسے بیٹے پیدا نہیں کرے گی جیسے یہ تھے جنہوں نے ہماری فوج کی 1 سال کی رسد جلا دی ہے، اس وقت تک ہم مسلمانوں پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ آگ مسلمانوں نے لگائی ہے؟ راجہ جے پال نے پوچھا۔ جی مہاراج، جرنیل نے جواب دیا، میں سیناپتی ہوں، آپ کی ساری فوج کا سردار ہوں۔ فوج کی ہر شکست میری شکست ہوتی ہے۔ میں حقائق اور حالات پر نظر رکھتا ہوں۔ میں وہموں اور خوش فہمیوں سے اپنا جی خوش نہیں کر سکتا۔ ایسا کروں گا تو آپ کا راج اور ریاست ناپید ہو جائیں گے، اور آپ کا راج محل، مسجد اور مسلمانوں کا مذہبی مدرسہ بن جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ حقیقتی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آگ مسلمانوں نے لگائی ہے۔ میں سنتریوں سے پوچھ چکا ہوں، آگ دیکھ بھی چکا ہوں۔ آگ سنتریوں کی غلطی سے لگتی تو کسی ایک جگہ لگتی اور سنتری خود ہی اس پر قابو پا لیتے، مگر یہ آگ 12-14 جگہوں سے شروع ہوئی اور پھیل گئی۔ تو کیا غزنی سے آگ لگانے کے لیے فوج آئی تھی؟ مہاراجہ نے کہا۔ کیا شہر کی ساری مسلمان آبادی نے مل کر 12-14 جگہوں پر آگ لگائی ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آگ
نہ غزنی کی فوج نے لگائی ہے نہ شہر کی مسلمان آبادی نے، جرنیل نے کہا۔ یہ کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 20 آدمیوں کا کام ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہیں بہت دلیر ہیں۔ اس قسم کی آگ لگانے والے آگ میں جلنا بھی جانتے ہیں۔ وہ صرف جلانے کے لیے نہیں بلکہ خود جلنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ کیا ہم انہیں پکڑ کر زندہ نہیں جلا سکتے؟ راجہ جے پال نے پوچھا۔ اگر ہم 10-20 مسلمانوں کو پکڑ کر زندہ جلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ وزیر ادے شنکر نے کہا۔ 10-20 اور آ جائیں گے۔ ہمیں ان کی اس آگ کو سرد کرنا ہے جو ان کے سینوں میں جل رہی ہے۔ اسے یہ لوگ ایمان کی شمع کہا کرتے ہیں۔ ہمیں ان کا ایمان ختم کرنا ہے۔ درخت کے پتے توڑ توڑ کر مسلتے رہنے سے درخت سوکھ نہیں جایا کرتا، اس کی جڑ کاٹنی ہے۔ آگ پر آگ پھینک کر آپ اسے بجھا نہیں سکتے۔ آگ پانی سے بجھا کرتی ہے۔ آپ کو آگ کی طرح گرم ہو کر نہیں بلکہ پانی کی طرح ٹھنڈا ہو کر سوچنا پڑے گا۔ یہاں کے مسلمانوں پر آگ کی طرح نہیں برسیں۔ ان میں جو سرکردہ لوگ ہیں انہیں انعام و اکرام، دربار کے رتبوں اور عورت کے حسن و جوانی کے جال میں پھانسیں۔ میری نظر ماضی میں وہاں تک جاتی ہے جہاں محمد بن قاسم اس دھرتی پر نمودار ہوا تھا۔ اس نے شمال مغربی ہند میں اسلام پھیلا دیا تھا اور یہ مذہب محمد بن قاسم کے دور حکومت میں پھیلتا اور ہمارا مذہب سکڑتا سمٹتا چلا گیا۔ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد ہمارے پیشواؤں نے مسلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ تشدد اور دہشت گردی سے بھی اسلام کے فروغ کو روکا گیا اور دلکش طریقوں سے بھی۔ سب سے زیادہ کامیاب طریقہ یہ دوسرا ثابت ہوا۔ زر و جواہرات اور عورت نے مسلمانوں کے معاشرتی سربراہوں کو نہ ہندو رہنے دیا نہ مسلمان۔ اسلام کمزور ہوتے ہوتے چند ایک مسجدوں تک رہ گیا ہے۔ انہیں جسمانی مار نہ دیں، انہیں روحانی طور پر مردہ کریں، انہیں پیار اور محبت کا دھوکہ دے کر ان پر اپنی تہذیب کا رنگ چڑھا دیں۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔